بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوف ٹاک ود ایاز خان ایٹ عوامی پریس کلب رجسٹرڈ حویلی لکھا۔ پیارے ناظرین، میں سمجھتا ہوں جو انسان ہیں ہم، یہ سارے ایک درخت کی مانند ہوتے ہیں، اور اس درخت کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں، اور ان شاخوں میں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، لائرز بھی ہوتے ہیں، انجینئرز بھی ہوتے ہیں، فارمر بھی ہوتے ہیں، بینکرز بھی ہوتے ہیں، سیاستدان بھی ہوتے ہیں، سائنسدان بھی ہوتے ہیں۔ اور عوامی پریس کلب کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم ہر طرح کے لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کریں جن سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، گفتگو میں، سیکھنے میں، یا ہمارا فائدہ ہو۔ پیارے ناظرین، یقیناً ایک وقت تھا میں اور آپ بچے تھے، اور آج ہم بڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہماری آنے والی نسل بھی ابھی بچے ہیں، اور بچوں کا جو ہوتا ہے نا گھر کے ساتھ رونق جو ہوتی ہے وہ بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ کوئی بھی ایسا گھر نہ ہو جہاں پہ بچے نہ ہوں۔ گھر جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، گھر دیواروں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یا رب مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں تو اس کو گھر کر دے۔ پیارے ناظرین، آج ہم نے ایک عظیم شخصیت کو دعوت دی ہے، مدعو کیا ہے، اور انہوں نے کمال مہربانی فرمائی ہے کہ اپنا قیمتی وقت دیا۔ آج کی گفتگو لازمی سنیے گا بھی اور آگے شیئر بھی کیجیے گا، اور یہ یقیناً جان کر انتہائی کام کی باتیں، کام کی چیزیں آپ جانیں گے، آپ سیکھیں گے، اور آپ کا پوری زندگی فائدہ ہوگا۔ آج اس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں۔ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر ہو تو پھر اس کے بارے میں تو یہ ویسی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے، یقیناً وہ ٹیلنٹڈ بھی ہوتا ہے، کمپیٹنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوش اخلاق ہیں، انسانیت کا درد رکھتے ہیں۔ اور میں ان کی ایک انتہائی خوبصورت بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو وکاڈا کا تھا وہاں ان کی اپوائنٹمنٹ تھی، ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی۔ گورنمنٹ ٹیچر ہیں، گورنمنٹ ڈاکٹر ہیں، ریگولر ہیں، لیکن ان کے والد صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم اپنے جو ذاتی لوگ ہیں، جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، آپ نے آ کے ڈاکٹر بننے کے بعد ان کو سرو کرنا ہے۔ یہ اپنا میوچل ٹرانسفر کرا کے حویلی لکھا تشریف لائے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کو سرو کر رہے ہیں، یہاں کے اپنے والد صاحب کو جو ڈریم پورا کر رہے ہیں۔ میرے ناظرین، بڑے دکھ کی بات ہے، اب والد صاحب تو دنیا میں نہیں ہیں، لیکن یقیناً ان ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے اللہ پاک ان کے درجات کو ڈے با ڈے، لمحہ بلمحہ بلند کر رہا ہوگا، اور اللہ پاک ان کے درجات جو جنت الفردوس میں اللہ درجات اللہ پاک ان کو دے رہا ہوگا۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس عظیم سوچ کو کہ بڑے بڑے ہاسپٹل چھوڑ کے حویلی لکھا جیسے ہاسپٹل میں آنا، یہاں کے لوگوں کو سرو کرنا یقیناً ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ حمید الطیف ہاسپٹل میں اپنے فیصل انجام دیتے رہے ہیں، نیو ہاسپٹل میں رہے ہیں، اتفاق ہاسپٹل میں رہے ہیں، بہت ایکسپیرینس رکھتے ہیں، بڑی پلائٹ ہیں۔ میں آپ کو مزید انتظار نہیں کرواتا، سب سے پہلے میں ڈاکٹر مقصود مہار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ 8:30 بجے سے لے کر 2 بجے تک آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں ملیں گے، اور اس کے بعد رات 8 بجے تک روبینہ کمپلیکس ہاسپٹل میں یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ آپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی فی ہوتی ہے، ان کی فی بھی بہت کم ہے، انتہائی معمولی سی معقول سی فی ہے، اور اللہ نہ کرے آپ ڈیزرونگ ہیں، آپ پور ہیں، آپ کے پاس فی دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں، آپ اپنے بچوں کا فری چیک اپ ان سے کروا سکتے ہیں۔ میری ان کے لیے ڈھیروں دعائیں، ان کے والد صاحب کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت مہربانی فرمائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو عوامی پریس کلب رجسٹرڈ حویلی لکھا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، جتنا اچھا آپ سوچ رکھتے ہیں ہماری کمیونٹی کے لیے، درد دل رکھتے ہیں، تو میں ونس اگین آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا آپ سے پہلا سوال سر یہ ہے کہ یقیناً آپ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، بچہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی ایج کہاں سے لے کے کہاں تک ہوتی ہے جس میں وہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہے، اور اس کے بعد وہ بچوں والی لسٹ سے نکل جاتا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو ایاز بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم ارینج کیا، اور میں امید کرتا ہوں اچھا، کہ میرا اور آپ کا ٹائم جو ہے سب انسانیت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ انشاءاللہ۔ تو جو بچوں کی ایج ہے نا، ہم اس کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ایک جو ایج ہوتی ہے جو پہلے 40 دن ہوتے ہیں، ہم ان کو نیو نیٹس کہتے ہیں۔ یہ فرسٹ 30-40 ڈیز کا بچہ ہوتا ہے۔ 1 سال تک جب ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک فیز یہ کہ پہلے 40 دن پہلے 40 بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں، بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، بچے کی کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ ہاں جی، دے آر ڈیلیکیٹ لائک اے پیٹل۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایک بہت اہم ایج ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو پہلا سال ہوتا ہے اس کو ہم انفینٹ کہتے ہیں، پھر ٹوڈلر آ جاتا ہے، پھر اس سے آگے چلتے چلتے ایون کہ اب 2 تھنکنگ ہے۔ ایک تو ہم جو پاکستان میں پریکٹس کرتے ہیں وہ تو ہم 12 سال تک بچے کنسیڈر کرتے ہیں،
12 سال تک عمر ہو تو ہم اس کو بچہ ہی بچہ ہی کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن جو اب پوری دنیا میں پیڈیاٹرکس کی کیئر ہے وہ 18 سال تک. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 12 سے 12 18 سال. پاکستان کی اگر بات کریں تو 12 سال ہی بچہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور پیارے ناظرین بھی ہمارے جانتے ہیں, آپ کو بہت شکریہ پیارے ناظرین, آپ ہمیں شیئر کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں, اچھے کمنٹس پاس کرتے ہیں, اور ہماری بھی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ جو وقت آپ اپنا ہمیں دیتے ہیں یہ آپ کا قیمتی بن جائے, آپ کا ضائع نہیں ہونا چاہیے, آپ کے لیے فضول کی قسم کی گفتگو نہ کی جائے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردی بہت زیادہ ہے اور بڑوں کے لیے بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. اس سردی میں بچوں کی کیئر کیسے کرنی چاہیے؟ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو کھانے کے لیے کیا دینا چاہیے, کیا نہیں دینا چاہیے, ان کو پلانے کے لیے کیا دینا چاہیے, کیا نہیں دینا چاہیے, ان کی ڈریسنگ کیسے ہونی چاہیے, ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیسے کرنا چاہیے, کائنڈلی اس پہ ذرا روشنی فرمائیے گا. جی ایاز بھائی, اس کو نا ہم اسی طرح سے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تاکہ ہمارے اگر جو سننے 40 والے دن کا بچہ ہے تو اور 1 سال کا ہے تو اور اس کے بعد ہے جی تو اور. بالکل یہ پیٹرن چینج ہوتا ہے. یہ ایک جو 40 دن کا بچہ ہے اس کو آپ 1 سال کے بچے کی طرح فیڈ نہیں کر سکتے, اس طرح رکھ نہیں سکتے. تو اس لیے کہ ہمارے جو لوگ سننے والے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو ہم اس کو ڈیوائڈ ہی کر لیتے ہیں. جو پہلے 40 دن کا بچہ ہوتا ہے نا اس میں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ نے دودھ کے علاوہ کچھ نہیں دینا. ٹھیک ہے. اچھا. جو ہمارے ہاں یہ ایک مت بنا ہوا ہے کہ سردی آ گئی تھوڑا سا شہد دے دوں, شہد دے دیں یا ایسی کچھ چیز, مشروبات جو گرم مشروبات بنا لیتے ہیں, کچھ عرق وغیرہ لوگ بنا لیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا نوزائیدہ بچے کو یہ پلا دیں تاکہ ان کو سردی نہ لگے. تو یہ ایک ٹوٹل غلط پریکٹس ہے. تو آپ دودھ کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو مطلب ماں کا دودھ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے یا سم ٹائم وہ جو گائے کا, بکری کا یا سیریلیک کے طور پہ اس طرح کا دودھ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے؟ نہیں, بالکل بھی ہم اس کو انکرج نہیں کرتے ہیں. ماں کا دودھ دنیا میں سب سے بہترین دودھ ہے بچے کے لیے, خاص طور پہ پہلے 6 منتھ کے لیے. ٹھیک ہے. اور 40 دن کے بچے کو تو صرف آپ نے ماں کا دودھ اگر اویلیبل ہے تو وہ میکسیمم دیں. مطلب اس کے علاوہ آپ نے ان کو نہیں دینا؟ نہیں, ایون کہ 1 گھونٹ پانی بھی نہیں دینا آپ نے. ٹھیک ہے. کیا بات. اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا 20% ہے وہ غذائیت رکھی اور 80% آلریڈی اس میں پانی ہے. اور اس میں ایک مطلب بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس کا دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک اس کا بندوبست کر دیتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. وہ چیز کتنی فائدہ مند ہوگی جس کا انتظام اللہ پاک کی ذات کر رہی ہے. ایک انتظام میں اور آپ ہماری سوچ ہے, ایک اللہ پاک جو کر رہے ہیں تو وہ زیادہ یہی ہے کہ ماں کا دودھ اس کو دیا جائے. دوسرا, چلیں ہم یہ بات کر ہی رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے حویلی لکھا میں خاص طور پہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں نا وہ ماں کا دودھ لے کے جاتے ہیں اور اس کو چیک کراتے ہیں کہ دودھ کڑوا ہے, اور ہمیں یہ فلاں بندے نے کہہ دیا, فلاں مائی نے کہہ دیا. وہ بیچارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, یا ہماری جو پرانی مائیں ہیں ان کا ایک ویسے ہی تھوڑا سا کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ماں کا دودھ خراب ہو سکتا ہے. تو آج تک ہم نے کوئی ایسی اسٹڈی نہیں کی, کوئی ایسی ریسرچ نہیں پڑھی کہ جس میں ہم کہیں کہ ماں کا دودھ ٹھیک نہیں یا کڑوا ہے یا وہ خراب ہے یا بچے کے لیے نقصان دہ. آج تک ایسا نہیں ہو سکا کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے نقصان دہ ہو. جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو ماں کا دودھ دینا. ٹھیک ہے. ایک غذائیت کا یہ ہوگا کہ آپ پہلے 40 دن میں صرف ماں کا دودھ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ نہ دیں. اور رکھنے کی جو بات ہے, آپ نے اس طرح کا ٹمپریچر سیٹ کرنا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں, بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے نا سر, میں آپ کی بات روک رہا ہوں, معذرت خواہ ہوں, ان کو وہ سیریلیک اور یہ وہ ساری چیزیں دینی ساتھ شروع کر دی جاتی ہیں, یہ سارے معاملات ہیں. تو مطلب آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. پہلے 6 منتھ میں آپ نے دودھ کے علاوہ کچھ نہیں دینا. ان کی بچے کی آنت ان چیزوں کے لیے ریڈی ہی نہیں ہوتی ابھی. ٹھیک ہے. کیا خوبصورت باتیں ساری. ہاں, تو ہم وہ غلطی یہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی کمیونٹی میں کوئی بھی رہنے والا, ایک مثال کے طور پہ ایک والدہ تھی, اس نے اپنے بچے کو سیریلیک کھلا دیا, تو وہ دوسری ماں کو بھی مشورہ دے گی کہ آپ 6 مہینے سے پہلے ہی شروع کر دیں. سینسٹیو ایشو تھوڑا سا کوسچن بھی ہے سر, کہ ایسا کیا پاسبل ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے ناکافی ہو؟ جی, یہ ڈیفینیٹلی ہے. بہت سارے فیکٹر ہیں ماں کی صحت پہ, ماں کی غذائیت پہ, ماں کے جو اوور آل ہیلتھ سٹیٹس ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس صورتحال میں جو ڈیفیشنسی ہو رہی ہے, جو بچے کو وہ کم مل رہا ہے دودھ, تو پھر کیا کیا جائے؟ اس میں نا ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں ماں کی ڈائٹ کو بہتر کریں, ماں کے جو ہیلتھ ایشو ہیں اس کو ایڈریس کریں, اور میکسیمم کوشش کریں کہ ماں کا دودھ, ماں کی خوراک اچھی کی جائے, اس کو اچھی طرح سے کھلایا پلایا جائے, اور اس کی پہلے بھی مطلب بچہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی ماں کی صحت کا خیال رکھا جائے. ہاں جی, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ماں جو ہے وہ تندرست ہوگی تو بچہ تندرست ہوگا, اور اس نے پھر ایک بچے کو پالنا ہے, اس کو فیڈ کرنا ہے, تو وہ ماں کو پہلے ہی ہم اس کے لیے تیار کریں تاکہ اس کا وہ جو دودھ ہے وہ بچے کے لیے سفیشینٹ ہو جائے. لیکن کسی بھی وجہ سے نہیں سفیشینٹ ہو رہا تو پھر میڈیکل سائنس میں فارمولا فیڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن گائے, بھینس, بکری کا دودھ فرسٹ 6 منتھ میں ہم نہیں دے سکتے آپ. ٹھیک ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک کلمیہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا لیکن ماں کی ڈیتھ ہوگی,
کیسز آتے ہیں ایسے. جی جی بالکل. تو اس صورتحال میں ایک بچہ اپنی ماں کے دودھ سے محروم ہو گیا ہے, پھر اس کو کون سی ڈائٹ دینی چاہیے, پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بھی نا دیکھیں اس کی نا مثال ہمارا سائنس تو کہتی ہے لیکن ہمارا جو ریلیجن ہے بہت پیارا ریلیجن ہے. آپ اس کی مثال آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اٹھا لیں. ٹھیک ہے, کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو تب ان کو ماں کا دودھ اویلیبل نہیں تھا. جی بالکل, کیا بہت خوبصورت بات فرما رہے ہیں. کیا تب گائے بھینس بکری اونٹ نہیں تھا؟ سب چیزیں تھیں. تو مائی حلیمہ کو کیوں دیا گیا؟ دس واز دا لیسن فار ہیومینٹی, کہ اگر کسی وجہ سے ماں کا دودھ اویلیبل نہیں ہے تو ٹرائی ٹو ارینج ہیومن ملک. آپ انسانی دودھ کا بندوبست کریں اگر پاسبل ہے. جہاں تک یہ بات میرے نالج میں ہے میرے سر, میں نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تو حیات تھیں, اور تب وہاں کی یہ روایات ہوا کرتی تھیں کہ جب وہ بچہ ایک ہو جاتا تھا پھر وہ دایا کو دے دیا جاتا. جی میں ویسے آپ کو انڈرسٹینڈ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ماں دودھ نہیں پلا رہی تھی. ٹھیک ہے, تو الٹرنیٹ آپشن تو تب بھی موجود تھے. ٹھیک ہے, گائے بھی تھی, بھینس بھی تھا, اونٹ بھی, لیکن اس چیز کا نہیں پلایا گا بلکہ ایک عورت کا دودھ ہی پلایا گا. جی, جو سب سے الٹرنیٹ دودھ ہے کہ کسی وجہ سے اگر ماں کا بچہ ایک ماں کے دودھ سے محروم رہ گیا تو اس کو کسی ایسی عورت کے حوالے کر دیا جائے جو اس پوزیشن میں ہو کہ بچے کو فیڈ کر سکے. لیکن پھر بھی آپ اس کے باوجود, یعنی کتنے میرے بار بار کویسچن اور انسسٹ کے باوجود بھی آپ اس طرف نہیں آ رہے کہ بچوں کو کوئی آرٹیفیشل چیزیں دی جائیں, کوئی شہد دے دیا جائے, یا کوئی اپنے ذاتی فارمولے بنا دیے جائیں, یا کسی بابے سے سیانے سے یا کسی اماں سیانی سے پوچھ کے اس کو کر دیا جائے کہ اس کو یہ دے دیں یہ دے دیں, یعنی کہ اس کو عورت کے دودھ تک محدود رکھنا چاہیے. پہلی جو کوشش ہے وہ یہی کہ انسانی دودھ مل جائے. پوری دنیا کے اندر اس میں کام بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے, ایون کہ ہیومن ملک بینک بنے ہوئے ہیں. جی جی بالکل, وہاں پہ یہاں پہ کراچی میں اس کی شروعات بھی ہوئی تھی, لیکن ہمارا مسئلہ المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو مذہب کے وہ اینٹی سمجھ کے اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں. لیکن یعنی وہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے. میرا یہ ہے کہ اپنے جو ہمارے سننے والے ہیں کہ پہلے تو کوشش کریں کہ انسانی دودھ مل جائے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ نہیں ارینج ہو پا رہا, مدر نہیں ہے یا مدر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ فیڈ کر سکے, تو پھر فارمولا فیڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کے ساتھ ساتھ پہلے سر یہ ایک ہے کہ کتنا گیپ ہونا چاہیے, کتنا وقفہ ہونا چاہیے ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کو دنیا میں لانے کے لیے, یعنی کہ ایک خامد اور اس کی بیوی ہیں, ظاہری بات ہے اب بچے پیدا ہو رہے ہیں کنزیکٹیولی, مطلب ایک سال کے اندر اور بچہ آ جاتا ہے اور بیبی آ جاتا ہے, تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اس بیبی کے اس بچے کا حق مارا جا رہا ہے, اس کو پراپر توجہ نہیں ملے گی, اس کو پراپر ماں کا پھر دودھ نہیں ملے گا؟ اس سلسلے میں ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان والا وقفہ کتنا ہونا چاہیے, آپ کتنا سوٹیبل سمجھتے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے آلریڈی پہلے پری پلان اور پری سیٹ ہے یہ چیز. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے وہ ہر بندے کے اپنا لاجک ہوتا ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سال کر لیں, کچھ کہتے ہیں 4 سال کر لیں, جی پہلا اسکول جانا شروع ہو جائے پھر کریں گے دوسرا. دیٹ از ٹوٹلی وہ نیچر کے بھی اگینسٹ ہے, ہم بھی اس کو زیادہ انکریج نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل. مجھے آپ سے بات کرتے بہت خوشی ہو رہی ہے, اس لیے کہ آپ سائنسی حوالہ بھی دے رہے ہیں, ساتھ میڈیکل کا حوالہ بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ الحمدللہ آپ اسلامک نالج بھی رکھتے ہیں, آپ کو یہ پورا اس سے بھی آپ حوالے دے رہے ہیں. ہاں جی, تو یہ ایک ہماری جو چیزیں نا کہ جب ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرلی میڈیکل گیپ ہے کہ فرسٹ 40 days بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ نیکسٹ کنسیپشن ہو جائے. ٹھیک ہے, اگلے بچے کی پیدائش ہو جائے. اس کے بعد وہ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ممانت کر دی. اس کے بعد بھی کچھ 1 آدھ مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کم چانسز ہوتے ہیں کنسیو کرنے کے, تو وہ آلموسٹ 1 سال بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو 1 سال کا گیپ جو ہے نا, اور دوسرا پھر اگلی 9 month کی پریگنینسی ہوتی ہے. تو آلموسٹ یہ نارملی طور پہ کہا گیا ہے کہ مائیں بچوں کو 2 سال تک, مطلب مائیں جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں یا ایسا کچھ کہا, لیکن اگر اس سے زیادہ بھی کر لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ ایک بچہ جب تک اسکول گوئنگ نہیں ہو جاتا, جب تک اس کو پوری توجہ نہیں مل جاتی, آپ ان کی پراپر کیئر نہیں کر سکتے. اور میں اپنے ناظرین سے معذرت خواہ ہوں کہ انسان کا مطلب بہت بڑا انسان وہ نہیں ہے جو بچے پیدا کرتا ہے, یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں. اصل یہ بچے پیدا کرنے کے بعد آپ ان کی تربیت کرتے ہیں, آپ ان کو پراپر ڈائٹ دیتے ہیں, آپ ان کے ڈریس کا خیال رکھتے ہیں, ان کو اچھے اسکولز میں ان کا ایڈمیشن کراتے ہیں, یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں, اور ان کو معاشرے کے ایسے فرد بنائیں کہ آپ کی کمیونٹی کو وہ سرو کریں. یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے. تو اس میں مطلب آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے, جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے اپنے ساری چیزوں کو مد نظر دیکھتے ہوئے. میڈیکل سائنس یا کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے کہ اتنا لازمی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اٹ از اپ ٹو یو. ٹھیک ہے, ویسے اللہ تعالیٰ نے یہ خود ہی سیٹ کیا ہوا ہے کہ ایک نارمل جب ماں کی ہیلتھ واپس آ جاتی ہے تو خود ہی کنسیپشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. باقی آپ نے اپنی سر ایک جنرل آج کل جو چیز چل رہی ہے نا, وہ یہ ہے کہ صبح مطلب نہار منہ, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گرم پانی پیتے ہیں, گرم پانی نہار منہ,
اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو فیٹ ہے وہ کم ہوتی ہے یا ہوں، چربی پگھلتی ہے، مطلب ایسا، یا وہ ڈائٹنگ پہ ہیں اس سے ان ہوں، کا ویٹ ریڈیوس ہو جاتا ہے. تو کیا گرم پانی ہمارے جو گھر میں بزرگ بھی ہوتے ہیں جن کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، اور بہت سے ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں کہ ان کو وہ اچانک وہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ان کو نمونیا ہو جاتا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو بڑے ہیں وہ بھی بچوں کے جیسے ہی ہوتے ہیں. تو کیا ہم بچوں کو یا بوڑھوں کو اس موسم میں صبح نہار منہ گرم پانی دے سکتے ہیں؟ کیا گرم پانی پینے کے فوائد ہیں؟ جی ڈیفینیٹ. اس میں نا ایک چیز انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ہم نے نا کرنا کیا ہے. یہ ایک چیز ہے کہ ہماری نا ہیومن باڈی کا ایک انٹرنل ٹمپریچر ہے 37 ڈگری گریڈ آپ کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے. اب اگر ہم ٹھنڈا پانی جی تو باڈی کو کیا کریں ٹمپریچر پہ لانا پڑے گا، ٹھیک ہے. تب ہم اس کو یوٹیلائز کر پائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک ایکسٹرا انرجی ویسٹ ہوگی. اور اگر ہم اتنا ہی جتنی ہماری باڈی کا ٹمپریچر ہے آلموسٹ اتنا ہی سملر پیتے ہیں پانی، تو وہ باڈی جو ہے نا اس کو جلدی یوٹیلائز کر لیتی ہے. یہ تو اس کا بینیفٹ ہے. باقی سارے میتھ ہے. اچھا اچھا. باقی کہ یہ جی چربی کو پگھلا دے گا گرم پانی فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ بہت فائدہ مند، بہت میں نے فائدہ مند ہے. آپ نے ماشاء اللہ MBBS چائنا سے کیا ہوا ہے اور میں نے وہاں اس کے بارے میں سنا، اس نیشنز کے بارے میں سنا ہے کہ وہ گرم پانی بہت زیادہ پیتے ہیں. کیا ایسا اس بات میں سچائی ہے؟ وہ ٹھنڈے پانی کے وہ خلاف ہیں، جو ٹھنڈا پانی وہ کہتے ہیں نقصان دہ، اور گرم پانی میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ آپ زیادہ ٹھنڈا پانی مت پیئے. آپ نیم گرم ٹمپریچر پہ جو آپ بھلے گرمیاں بھی ہوں جی پھر بھی ٹھنڈا پانی جو فریزر سے نکالا ہوا یا جس میں ہم برف ڈال کے ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں پینا چاہیے. نہیں، بالکل نہیں پینا چاہیے. اور گرم پانی پینا چاہیے، مطلب پینا چاہیے. اگر گرمیاں بھی آ جاتی ہیں چلیں تازہ پانی پینا چاہیے ہمیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میرے ناظرین دیکھ لیں کتنی خوبصورت باتیں آپ فرما رہے ہیں. ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہیں ڈاکٹر مقصود مہار صاحب ہیں، اور اللہ نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے، ٹیلنٹ سے نوازا ہوا ہے، اور بڑی خوبصورت باتیں فرما رہے ہیں کہ گرم پانی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، ٹھنڈا پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. بہت زیادہ ٹھنڈا پانی آپ نے کبھی نہیں پینا. گرم پانی آپ جو ہے ہلکے ٹمپریچر پہ آپ اس کو پی سکتے ہیں. بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، بڑوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور ینگسٹرز کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کے لیے جتنا ماں کا دودھ یوزفل ہے نا، جو فروٹفل ہے، فائدہ مند ہے، اتنی کوئی اور چیز نہیں ہے. پہلے 6 ماہ تک ماں کے دودھ کے علاوہ بچے کو کسی اور چیز کا دودھ نہ پلایا جائے، چاہے اس میں بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، چاہے کچھ بھی ہے، یا جو سم ٹائم یہ جو آرٹیفیشل جو ڈائٹ بنی ہوئی ہے سیریلیک ٹائپ ہیں تو وہ بھی نہیں دینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. سم ٹائم یہ ہے کہ ایک فیڈر ہوتا ہے بچوں کے لیے بنا ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ اب میں سارا دن اس میں کبھی چائے ڈال دی، کبھی دودھ ڈال دی، اس طرح کی چیزیں وہ ڈال کے بچے کے منہ کو لگایا، خود کام کرنے، اور بچہ اس کے ساتھ وہ سمجھتی ہیں کہ اب روئے گا نہیں اور یہ پیتا رہے گا سارا. تو یہ چائے وغیرہ دینا یہ فائدہ مند ہے بچے کے لیے، یا اس طرح کی چیزیں دینا؟ اور فیڈر کو مطلب کس طرح سے اس کو کیسے رکھنا چاہیے، اس کو دھونا کیسے چاہیے، صفائی کا نظام کیسا ہونا چاہیے، اور فیڈر بچے کو دینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہم اس کو انکرج نہیں کرتے. بوٹل فیڈ ہے، میں اس کو پرسنلی زیادہ لائک نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. سب سے پہلا جو نقصان ہوتے ہیں نا، جو آپ نے کہا کہ چائے تو ہم نہیں، بالکل نہیں ریکمینڈ کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جو چائے کا مین ہے نا وہ آپ کی آئرن کی ایبزارپشن کو روک دیتی ہے. آپ کی آنت سے فولاد کی جو جذب ہونا ہے، خون کے اندر جانا ہے، وہ نہیں جا پاتا چائے کی وجہ سے. چاہے بچے پیئیں تو وہ یا بوڑھے پیئیں یا بڑے پیئیں، ہاں جی، ان کے لیے یہ نقصان دہ. ایک آدھ کی کپ آپ پی سکتے ہیں جیسے، لیکن اگر آپ ایکسیسو ٹی لیتے ہیں جیسے مائیں فیڈر میں ڈال کے وہ دے دیتی ہیں، کہ ان کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں جو ہے نا بچے کو تھوڑی سی میں پتی ڈال دیتی ہوں تو اس سے ذرا یہ ہوگا کہ بچے کو ٹھنڈ نہیں لگے گی. حالانکہ اس ٹھنڈ سے تو نہیں بچا سکتی، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے بچے کی آئرن کی ایبزارپشن نہیں ہونے دے گی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچے کو خون کی کافی زیادہ کمی ہو سکتی ہے، کمی ہو جائے گی. اور بعض کو بہت بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو خون کی کمی ہو جاتی ہے. جی ہمیں بلڈ وغیرہ ٹرانسفیوز کرنا پڑتا ہے ان کو. تو یہ ایک میسج ہے کہ آپ نے کبھی بھی بچے کو چائے نہیں دینی فیڈر میں ڈال کے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو آپ کا کوشچن تھا کہ فیڈر کی کیئر کیسے کرنی ہے، یہ ایک بہت سمجھ لیں کہ جو موسٹلی ڈائریا کے کیسز ہوتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بوٹل فیڈ بچے ہوتے ہیں جو فیڈر پی رہے ہوتے ہیں ان میں 50% زیادہ چانسز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مدر فیڈ میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نیچرلی وہ سسٹم رکھا ہے کہ اس میں بیکٹیریا جانے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارا بوٹل فیڈ ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں بچے کو دودھ بنا کے دیا، کیپ کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کے اوپر مکھی بیٹھ رہی ہے، وہی اٹھا کے ہم بچے کے منہ میں دے دیں گے تو جراثیم تو چلے گئے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب واش کرتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ حصوں میں کچھ دودھ کے ذرات رہ جاتے ہیں جہاں پہ بیکٹیریا کی افزائش ہو جاتی ہے. اب دوبارہ اس کو مائیں کیا کرتی ہیں، صرف اس کو دھویا اور دھو کے پھر دوبارہ آپ کی سجیشن یہ ہے کہ اس کو گرم پانی کے ساتھ اگر ایک تو آپ کوشش کریں کہ شیشے کا فیڈر یوز کریں،
اور آپ کے پاس 4 سے 5 فیڈر ہونے چاہیے. آپ سب کو بوائل کریں تاکہ اس کے سارے جراثیم ختم ہو جائیں. پھر کوئی بڑا کنٹینر لیں جس کے اوپر ڈھکنا لگاؤ, جس کے اندر مکھی نہ جا سکی, سارے اس کے اندر آپ رکھ لیں. اور کیپ اس کے اوپر لازمی ہونی چاہیے, خالی نہیں چھوڑنا. خالی نہیں چھوڑنا. آپ نے کیا کرنا ہے, ایک فیڈر نکالا. بچوں کی بیماری کی اکثر وجوہات بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ آ کے مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں وہ چیزیں, اور اس میں وہ ڈال کے دے دیا جاتا ہے, بچوں کو پلایا جاتا ہے اور بچے بیمار رہتے ہیں. ڈائریا ہو جاتا. آپ نے ایک فیڈر نکالا, بچے کو فیڈ کرایا, اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. دوسرا نکالا, تیسرا نکالا. 5-6 فیڈ کے بعد آپ نے دوبارہ ان کو بوائل کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ اس کو ٹیپ واٹر کے ساتھ دھو کے دوبارہ یوز کر لیں. دوبارہ بوائل کریں, پھر ان کو کنٹینر میں رکھ کے پھر ایک ایک کر کے یوز کریں. تو کیا خوبصورت بات ہے. ہاں, یہ ایک چیلنجنگ ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے مدر فیڈ نہیں ہو رہی, باٹل فیڈ کرنی ہے, تو اس کی وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میرے ناظرین دیکھیں کتنی خوبصورت بات انہوں نے ارشاد فرمائی. یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بھی وجہ سے فیڈر ضروری ہے, پہلی بات ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور وہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان باتوں کو ڈسکرج کرتے, حوصلہ افزائی نہیں کرتے باٹل فیڈ کو, لیکن اگر پھر بھی کوئی مجبوری ہے تو گھر میں 4-5 فیڈر رکھیں, اور وہ بھی پلاسٹک کے نہیں ہونے چاہیے, وہ شیشے کے ہونے چاہیے. اور آپ کیا کریں, ان 4-5 کو ایک دفعہ گرم پانی کر کے بوائل کریں. بوائل کرنے کے بعد آپ ان کو کسی باکس میں رکھ دیں جہاں پہ اس کو لاک کر دیں یا کورڈ کریں. اس کا کبھی بھی ڈھکنا جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑنا آپ نے, اور بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. اس وجہ سے بھی ہمارے بچے جو ہیں بیمار ہو جاتے ہیں. میرے سر ایک مسکنسیپشن چل رہی ہے, غلط فہمی چل رہی ہے افاسی ٹیکوں کے بارے میں. اور نارملی کچھ دن پہلے بہت سی اموات ہوئیں, تو لوگوں کے پبلکلی بات یہ آگئی کہ جو کرونا کے جو ٹیکے لگوائے نا, جنہوں نے کرونا ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے, یہ اس وجہ سے اس کے اثرات پڑ رہے ہیں, اس وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے, موات ہو رہی ہیں. اور ایسے یہ ہوتا ہے کہ جو فاسدی ٹیکے ہیں جی, ان کے بڑے نقصانات ہوں گے جب بچے 40 سال کی عمر میں بوڑھے ہو جایا کریں گے, اور یہ فلان ہی ہوگا. اور سم ٹائم تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے لگائے جا رہے ہیں, وہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ یہ بچے جو بڑے ہو کے بچے کم پیدا کریں. ٹھیک ہے, تو افاسی ٹیکوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, لگانے چاہیے نہیں لگوانے چاہیے, ان کے نقصانات کیا ہیں اور ان کے فائدے کیا ہیں؟ جی, میں والدین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ افاسی ٹیکے آپ کے بچے کی صحت کے لیے, اس کی فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں, ایک بچہ جو پیدائش سے بار بار بیمار ہوتا رہتا ہے نا, اس کی ذہنی گروتھ اور جسمانی گروتھ دونوں متاثر ہوتی ہے بیمار ہونے سے. ٹھیک ہے, اور پیارے ناظرین یہاں پہ بات بڑی خوبصورت کی گئی ہے, جسمانی گروتھ اور ذہنی گروتھ. آج کے دور میں ہم جسمانی گروتھ کی فکر تو کرتے ہیں, لیکن آج کے دور میں ہم ذہنی گروتھ کی فکر نہیں کرتے. تو پیارے ناظرین, بچے کے لیے دونوں گروتھ کا ہونا ہی ضروری ہے. اس کی ذہنی گروتھ بھی ہونی چاہیے اور اس کی جسمانی گروتھ بھی ہونی چاہیے. اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر افاسی ٹیکے نہیں لگائے جاتے یا وہ بچے کو پراپر آپ وہ نہیں کرتے, وہ بیمار رہتا ہے, اس کی دونوں یہ گروتھ ڈسٹرب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. میں یہ بیسیکلی ہمارے بیچارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ویکسینیشن کام کیسے کرتی ہے. ان کے دماغ میں غلط ڈال دیا ہے کہ اس کے اندر جراثیم ہوتا ہے, یہ آپ کے بچے کو فلان چیز کر سکتا ہے, فلان چیز کر سکتا ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ویکسینیشن کا مطلب کیا ہے کہ ایک نمونیا کا جراثیم ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اتنا لاغر اور اتنا کمزور یا اس کا ایک حصہ لے کے اس کی ویکسینیشن بناتے ہیں, وہ ہم بچے کے جسم میں انجیکٹ کر دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا قوت مدافعت رکھا ہے وہ اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنا دیتا ہے. مطلب اینٹی باڈیز کا مطلب سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ دشمن سے لڑنے کے گولے بنا دیتا ہے. ایک اللہ نے اندر سسٹم رکھا ہے, جیسے کچھ آتا ہے نا, وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ جا کے اس کو فوراً جا کے اٹیک کرتا ہے. اب یہ کوئی 14 سے 15 بیماریاں ہیں جس کی ہم ویکسینیشن کرتے ہیں. اب اس کا جراثیم جب بھی بچے کے جسم میں کسی بھی طرح سے داخل ہوگا, چاہے نمونیا کی شکل میں, چاہے پیشاب کی انفیکشن کی شکل میں, ویکسینیشن جراثیم شامل ہوتا ہے یا گردن باڈی میں بھیجتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں, ہماری باڈیز ان کے اگینسٹ اپنا جنگ کا سامان تیار کر کے رکھ لیتی ہے. جو ہی وہ جراثیم دوبارہ انٹر ہوگا, ان کے پاس آلریڈی وہ سامان پڑا ہے, وہ فوری ختم کر دے گی. تو آپ کا بچہ کیا ہوگا, وہ اس بیماری سے بچ گیا. اب ایک بچہ جس کو یہ ویکسینیشن ہوئی ہے وہ تو اس طرح سے فائٹ کر لے گا, لیکن ایک بچہ جس کو ویکسینیشن نہیں کرائی آپ نے, وہ فائٹ کیسے کرے گا؟ اب اس کو ٹائم چاہیے کہ پہلے وہ بیماری ہوگی, آپ کا سسٹم جو قوت مدافعت کا سسٹم ہے اس کو پہچانے گا, اس کے اگینسٹ اپنے گولے بنائے گا, اور پھر اگلی دفعہ جب وہ بیمار ہوگی تو وہ اس کے اگینسٹ فائٹ کرے گا. فوجی کھڑا ہے اور ایک کے پاس سارا آلات ہیں, ہتھیار ہیں, سب کچھ ہے, وہ کھڑا ہوا ہے, اور ایک وہ جو خالی کھڑا ہوا ہے. اس میں دشمن آ کے اٹیک کرے گا, جو خالی کھڑا ہے اس کو جانا پڑے گا, ٹائم لگے گا, اور پھر اس دوران اس کی اپنی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اگر دشمن نے اٹیک زیادہ کر دیا. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک فوجی مثال کے طور پہ آپ کے وہ کھڑا ہے بارڈر پہ, اس نے وہاں سے باقی اسلام آباد آنا ہے اور وہاں سے سامان لینا ہے, اور اس نے واپس پہنچنا ہے. تو دیکھیں کتنے رسک ہیں اس کی جان بچانے میں, زندگی بچنے میں, اور ایک سارا کچھ اپنا لے کے تیار کھڑا ہوا ہے. جیسے وہاں پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس نے اپنا سارا وہ چلا دینا اور اپنی اس نے سیفٹی کرنی, ادھر ہی اس نے دشمن کو ختم کرنا ہے اور اپنے آپ کو سیو کر لینا ہے.
تو یعنی یہ صرف کنکلوژن یہ ہے کہ یہ پھانسی ٹھیک ہے جی بہت بہت ضروری ہے، بینیفیشل، بہت اور ضروری اور ان میں beneficial ان کے بارے میں جو مسکنسیپشن ہے کہ یہ ایسے نقصانات ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، بچوں کو جی فیور ہو جاتا ہے، بچہ لاور ہو جاتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں بیزلیس ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت نہیں ہے جی۔ پہلے سر ایک سینسٹیو کویسچن ہے، ماشاء اللہ آپ ڈاکٹر ہیں، میں اس وقت وکیل ہوں، ڈاکٹر اور وکیلوں کی لڑائیاں بھی ہوئی ماضی میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں، اس کے علاوہ بھی جو جنرل پبلک ہے اس کے درمیان اور ڈاکٹر کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ ڈاکٹرز کے بارے میں اپنی رائے مطلب ایک نیگیٹو، حالانکہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں پرسنلی ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے، ہمیں کوئی بھی مسائل آتا ہے اللہ کے بعد جو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اور ڈاکٹر ہی ایسا ہوتا ہے جو ایک کریٹیکل آدمی کو اس کو دوبارہ زندگی کی طرف لے کے آتا ہے۔ مسیحا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آپ لوگوں کو یہ خطاب ملا ہوا ہے، تو میں تو دل و جان سے عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ہماری جو پبلک ہے اس میں اور ڈاکٹر میں ایک گیپ پڑ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو جاتا ہے کہ کسی کا پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر کے گریبان تک اور ڈاکٹر کے ساتھ تشدد اور ڈاکٹر کو مارنا پیٹنا اور آپ ذمہ دار ہیں اور احتجاج اور وہاں پہ گولیاں چل جاتی ہیں اور مسائل ہوتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے نا، انفارچونیٹلی نا ہمارے ہاں بات یہ ہوئی کہ کچھ ہمارے پولیٹیکل عناصرز نے نا اس چیز کو نا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس میں ہمارے معاشرے کا کتنا نقصان ہوگا، انہوں نے صرف اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نا ڈاکٹرز کو اور جو پبلک ہے نا ان کے درمیان ایک اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ان کو قصوروار ٹھہرا دیا، ان دا سینس لائک مثال کے طور پہ ایک بندہ آتا ہے ہاسپٹل میں آتا ہے، اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے میرے مریض کو چیک کیا ہے اور اس نے دوائی تجویز کر دی ہے، ٹھیک ہے، اب دوائی کہاں سے آنی ہے وہ اس بیچارے کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، بیڈ کہاں سے آنا ہے وہ اس کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، پیرامیڈکس کا سٹاف جس نے جا کے ٹیسٹ کروانے ہیں، لیب میں ٹیسٹ ہونے ہیں، وہ کہاں سے آنا ہے وہ اس کو نہیں پتا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک ہاسپٹل اور بقیہ صرف ڈاکٹر ہیں سارے، جی وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس کو کیٹاگرائز نہیں کر رہا۔ اب دیکھا جائے تو کلیئر ڈاکٹر آتا ہے، ڈاکٹر چیک کر کے پریسکرپشن بنا دیتا ہے، اب اس بیچارے کو میڈیسن نہیں لگی، نہیں ملی، بیڈ نہیں ملا یا اس کو کوئی لیب ٹیسٹ نہیں ہوا تو اس میں ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے، وہ کوئی بندہ آئے گا وہ کہے جی جو فلانی جگہ پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی پیشنٹ ایکسپائر ہوا ہے، وہ کیا کرے گا جی 2 ڈاکٹر جو سسپینڈ کر دیے، ٹھیک ہے، سسپینڈ کر دیے یا یہ کر دیا کہ جی ڈاکٹر کی نااہلی کی وجہ سے ہو گیا، تو بجائے اس کے کہ ان کو یہ بتایا جاتا کہ جی میڈیسن نہیں تھی، بیڈ کم تھے، یہ والی سہولت نہیں تھی، نہیں کیا گیا، صرف اور صرف وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈاکٹر کو جی ڈاکٹر کی نااہلی ہے میں نے گرفتار کر دی ہے، میں نے اس کو جو ہے نا سسپینڈ کر دیا ہے، تو لو جی یہ ہو گیا۔ اب اس سے کیا ہوا، ہمارا جو ایک کامن بندہ ہے وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر کے ہی انڈر سارا کچھ ہے، کہ ڈاکٹر نے میڈیسن دینی ہے وہ گھر لے جاندہ ہے، ڈاکٹر نے بیڈ لے آ کے دینا ہے کیونکہ ڈاکٹر جو پیسے کھاندا ہے، ڈاکٹر نے جو لیب دے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کے بارے میں اپنا میجن جو ہے نا تصور ہے وہ غلط بٹھا لیا، مطلب کہ ایک اکائی تھا نا جس کا کام بڑا سب سے اوپر تھا کہ آنا ہے، تشخیص کرنی ہے، میڈیسن ایڈوائز کرنی ہے، اور وہ باقی سب چیزیں ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی میں نہیں آتی، لیکن سارا ملبہ کیا ہوا ڈاکٹر پہ ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے، اور ہمارا بیچارہ جو عام بندہ ہے وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں ایمرجنسی میں گیا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے میرے مریض کو دیکھ لیا، انہیں دوائی لکھ دی، دوائی نہیں مل رہی تھی، ڈاکٹر بیچارے تھا نہیں قصور، لیکن ہمارے ہاں کیا کیا گیا، اس چیز کو نہیں ختم کیا گیا، جان بوجھ کے ختم نہیں کیا گیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے، نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر بیچارے بہت ڈرے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بہت ڈرے ہوئے ہیں، ان کو ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہے وہ بیچارہ ڈیلی ویجز پہ کماتا ہے، اب ہاسپٹل کے اندر میڈیسن نہیں ہے، آپ پہ پابندی آپ باہر کی لکھ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کریں گے کیا، اب کیا ہوتا ہے، اب پہلے تو مجھے یہ پتا تھا کہ یار نا وہ فلانا میرا بھائی ہے، وہ بیچارہ رکشہ چلاتا ہے، اس کی ڈیلی کی انکم 700 روپے ہے، ٹھیک ہے، تو میں 200-300 کی میڈیسن اندر سے مل گئی، ایک آدھ اس نے بیچارے نے باہر سے لے لی، ایک دن اس کا بچہ ایڈمٹ رہا، کوئی 1000-1500 میں اس کے بچے کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اب کیا ہے کہ ہر بندہ بیچارہ ڈیفینیٹلی یہ آپ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کی نوکری لے لوں گا تو آپ کہیں گے مجھے کیا، میں کسی کی جان بچاؤں یا میں اپنی نوکری بچاؤں، ٹھیک ہے، آپ کے پیچھے بھی تو رسپانسبلٹی ہے نا، ڈاکٹر کے پیچھے بھی ہے، اس کی فیملی ہے، سارا کچھ، وہ کہے گا ٹھیک ہے میرے اندر ہمدردی تو ہے لیکن میں نے I have to save myself، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا کہ نو جی کاڑا لے جاؤ، وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے اپنی جان چھڑوانے کے لیے، یا جان چھڑوانے کے لیے اس کے پاس آپشن نہیں ہے،
یہاں رکھ کے اس کو پتا ہے کہ میں یہاں رکھوں گا یہ ایکسپائر ہو جائے گا, باہر سے تو میں کچھ لا نہیں سکتا, اور مسئلہ وہ میرے پہ آ جائے گا. تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہے گا اس کو لاہور لے جائیں, اس کو کڑا لے کڑا جائیں, لے اس کو جائیں, سیون لے جیسے بھی جائیں. لے جائیں. اب اس چیز کا نا جان بوجھ کے نہیں بتایا جاتا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, جی ڈاکٹر نے ریفر کر دیتا ہے, حالانکہ سم میں ٹائم نے یہ ڈائلاگ بنائے کہ یہاں پہ کوئی بھی ہاسپٹل میں لے کے جائیں تو بس وہ کہیں گے کہ ان لاہور لے جاؤ. لاہور لے جاؤ, وہ اب اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں دیکھتا ہے کہ ریزن کیا ہے, کہ ہمارے پاس ریسورسز کتنے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. غیروں سے کہا تو نے, غیروں سے سنا تو نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. تو وہ ایک جو کمیونٹی کے اندر یہ پھر جو پینک کریٹ ہوتا ہے کہ یار میں تو ڈاکٹر کو لے کے گیا سی ڈاکٹر نے, تو وہ اب یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے سب لوگوں کو, اور جو ہمارے ذمہ داران ہیں انہوں نے پبلک کو بتانا ہے, تاکہ اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ڈاکٹر اس کو بھیج دیتا ہے, ہماری بات بیچ میں رہ گئی سوری. اب وہ جو بندہ جس کا ٹریٹمنٹ 1500 میں 2000 میں ہو سکتا تھا, وہ یہاں سے ایمبولینس لے گا, ایمبولینس یہاں سے چارج کرے گی آپ کا 7-10 ہزار روپے لگ جائے, 10,000 روپے اکاڑے کا لے لے گی, 20,000 آپ کا لاہور کا لے لے گی. اب لاہور آپ چلے گئے, یہاں پہ جو بندہ رہتا ہے اس نے موسٹلی ارینج کیا ہوتا ہے اپنا مہینے کا, اس نے کھانا پینا سب چیزیں جو بھی کرتا ہے کام, ہر بندے نے اپنے حساب سے ارینجمنٹ کی ہوتی ہے. جی جی جی. لیکن جب وہ لاہور پہنچے گا, اس نے کھانا بھی باہر سے, رہنا بھی باہر ہے, بچے کی میڈیسن یہ تو نہیں کہ وہاں پہ بھی 100% ہی مل رہی ہے, باہر سے لینی پڑے گی, کچھ نہ کچھ وہ اس کو, تو اس کا جو ٹریٹمنٹ 2000-2500 میں ہو ہو جاتا سکتا ہے وہ تھا. 40,000 پہ چلا وہ جاتا ایک ہے ڈاکٹر کے ڈر کی وجہ سے, ایک ڈاکٹر کے. ڈاکٹر کی جو سیفٹی نہیں ہو رہی, جو ہاں ہم جی, ڈاکٹر کو جو سیکیور نہیں آپ کر سسٹم رہے. کو سمجھ نہیں رہے. ٹھیک ہے, اب یہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں پہ ٹرشری کیئر والی سہولت مل جائے, لیکن جو سہولیات مل سکتی ہیں گورنمنٹ جتنا دے سکتی دے, لیکن باقی تھوڑا ڈیفینیٹلی ایک اگر آپ نرسری کا ایکسپینس نکال لیں تو وہ کروڑوں میں چلا جاتا جی ہے. بالکل ایسا گورنمنٹ بھی اپنے لیول پہ کر دیتی رہی ہے ہے. جتنا بھی کر رہے ہیں, لیکن اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ 100% ہی چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. کوئی ایک آدھ چیز چلو جو ہو وہ آپ لوگوں کو الاؤ کریں, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ بچے کا بیچارے کا ٹریٹمنٹ تو ہو جائے. صرف وہ ایک چیز بچانے کے لیے آپ اس کا 40,000 لگوا دیں, اور اس بیچارے کا تو مے بھی اس 40,000 سے پورے سال کا بجٹ ہی آؤٹ ہو جائے. بڑی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے علم میں, عمل میں, اور اللہ پاک اس میں اضافہ فرمائے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہمارا بیمار ہو جاتا ہے, اس کو ٹمپریچر ہو گیا, فیور ہو گیا ہلکا پھلکا سا, والدین یا کسی کے کہنے پہ یا خود ہی کوئی ٹوٹکا دے دیا یا تھوڑی ڈسپرین دے دی یا پیراسیٹامول یا ایسا کچھ دے دیا. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں, یہ جو گھر میں جو ایک اس کا میڈیسن ہے, ڈاکٹر کو چیک کروائے بغیر دے دی جاتی ہے, اور سم ٹائم تکا بھی لگ جاتا ہے کہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے. اس صورتحال میں ایک معمولی سا بخار ہے, پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, یا کوئی ایسی کوئی میڈیسن آپ سجیشن دے سکتے ہیں کہ آپ گھر میں یہ میڈیسن یوز کر لیں تو ٹھیک ہو جائے بچے کے اس لیے؟ میں نا دیکھیں, آپ نے یہ بہت اچھا کوشچن کیا. اس میں نا ایک چیز ہے کہ ہمارے یہاں میڈیسن دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کو بخار ہوا ہے نا, والدین بیچارے اتنے زیادہ ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ وہ اینٹی بایوٹکس بھی خود شروع کر لیتے ہیں. جی بالکل ایسا ٹھیک ہے, اور ایسی اینٹی بایوٹکس جو بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ وہ بھی شروع کر لیتے ہیں. ان بیچاروں کو نہیں گائیڈنس. تو سمپل یہ ایک ایڈوائز ہے کہ اگر آپ کے بچے کو گھر میں بخار ہوا ہے تو سمپل آپ اس کو پیراسیٹامول دے سکتے ہیں گھر میں. پیراسیٹامول سے بڑھ کے کوئی بھی میڈیسن نہ دیں, یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, کیونکہ اس کے علاوہ آپ نہ دیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ڈوز نکالنی ہوتی ہے, پھر آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کون سی کنڈیشن میں اینٹی بایوٹک چاہیے اور کون سی کنڈیشن میں اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہی نہیں ہے. خود ڈاکٹر نہ بن جائیں, اور یہ اللہ پاک قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ جو علم نہیں رکھتے وہ ان سے پوچھ لیا کریں جو علم رکھتے ہیں. اگر ڈاکٹر ایک علم رکھتا ہے آپ کے بچے کے بارے میں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. آپ کو اپنا علم بھی نہیں اور آپ یہ بچوں کو وہ سارا سیلف میڈیکیشن کر رہے ہیں تو یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ولکھا اور اس کے سراؤنڈنگ میں بھی ایسا ہے, یہاں پہ تو بہت زیادہ ایسا ہے کہ لوگوں نے ڈسپینسری کا کورس کیا ہوتا ہے اور اپنے کلینک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ سارا ٹریٹ کر رہے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں, دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں, وہاں پہ رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں پبلک کو کیا ایک اویئرنیس میسج دینا چاہتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل آنا چاہیے یا یہاں جانا چاہیے, یہاں پہ کرنا چاہیے؟ میں اس کو نا آپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ ایاز بھائی آپ نے کپڑے سلوانے ہیں, تو آپ کہاں جائیں گے؟ ٹیلر کے پاس جاؤں گا. ٹیلر پوچھیں گے کہ کون سا ٹیلر ہے اچھا, بلکہ میں پوچھوں گا اچھا ٹیلر, بہترین ٹیلر کون سا, میں نے وہاں جا کے کپڑے سلوانے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارے بیچارے لوگ اس چیز کو بادر ہی نہیں کرتے, اپنی صحت کو, اپنے بچوں کی صحت کو. وہ یہ پوچھتے ہی نہیں کہ جس کو میں دکھانے جا رہا ہوں وہ کون ہے. بعض اوقات تو چلو آپ نے وہ ڈسپینسر کہہ دیا,
بعض تو ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جس کو کہ جو کمپیوٹر پڑھے ٹائپ لکھے کہا نہیں جاتا ہے، ہیں. ڈاکٹر کے پاس کو سال 2 سال گزارے ہیں ہاں اور جی، اس کے بعد اس کو پتا چل گیا کون سی میڈیسن دینی ہے اور وہ اپنا کلینک بنا کے بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ گئے. اور اچھا خاصا ارننگ کرنے ہیں سر. ہاں جی، لیکن وہ پرابلم یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہ بیٹھ تو گیا ہے، لیکن وہ ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ آپ کی سوچ سے ہی بالا تر ہے. پوری باقی دنیا کو پتہ چلے نا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ایگزیکٹلی، تو وہ بیچارے تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. میں آپ کو اس کی مثال بتاتا ہوں کہ میں نے بہت سارے بچوں کو ایسے دیکھا اسٹیرائڈ پہ. اسٹیرائڈ ایک دوائی ہے جو ہم بڑی، جب ہمیں لگتا ہے نا کہ بہت زیادہ سویئر کنڈیشن ہے تب ہم یوز کرتے ہیں. اور اس کے سننے میں آیا کہ اس کے نقصانات بھی زیادہ ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کے جب جتنی بڑی ڈرگ ہے اتنے بڑے اس کے سائڈ افیکٹ بھی. ہمارے وہ کولیگوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہ دیں گے تو بچہ یا بڑا جو پیشنٹ جو ہے نا وہ کچھ بہتر ہو جائے گا یا ریکوری کی طرف چلا جائے گا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ ڈیمیج کتنا کر رہے ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ایک کا ٹھیک ہو گیا نا بچہ یا بڑا ایک ٹھیک ہو گیا، آگے وہ ساری کی ساری تبلیغ کی جائے گی کہ میں تو 3-4 ڈاکٹر کے پاس ہم گئے تھے یا فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، اس سے نہیں بچا، یہ فلاں سے بچ گیا تھا. اور اب اس کو وہ سارے کا سارا وہ ہو جائے گا، اس کی پریچنگ کی جائے گی، تبلیغ کے ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، بڑا سینا ڈاکٹر ہے، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ اس نے اسٹیرائڈ دے کے بڑا غلط کر دیا ہوا ہے. تو میں اپنے بھائیوں کو جو کمیونٹی میں رہتے ہیں یہ گزارش کروں گا کہ یہ نہیں ہے کہ میرا خدا نخواستہ مقصد یہ ہے کہ مجھے دکھائیں، لیکن خدا را جب بھی اپنے کسی پیارے کو، اپنے کسی بچے کو دکھانا ہو تو پوچھیں ضرور کہ کیا میں جس کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ڈاکٹر بھی ہے یا نہیں. ایٹ لیسٹ آپ MBBS ڈاکٹر کا تو انتخاب کریں، ٹھیک ہے، جو ڈرگ لکھتے ہوئے جس کو پتا ہو کہ یار میں جو لکھ رہا ہوں وہ کیا چیز ہے، کیسے کام کرے گی، کیا نقصانات ہیں اس کے. ایک عام ایون کے ڈسپینسر بھی ہے، اس بیچارے کو بھی ان چیزوں کا نہیں پتا. جی بالکل. تو بعض اوقات دیکھنا، ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک لالچ کا ہے عنصر، اس کو آپ نہیں نگیٹ کر سکتے، چاہے کوئی جتنا بھی پرہیزگار اور جو بھی ہے. انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے اس کی ڈالی ہوئی بات رکھ دی ہے کہ یہ ڈالی ہے. اب ایک ڈسپینسر نے میڈیسن دے دی، بچہ ٹھیک ہو گیا، بڑا ٹھیک ہو گیا، جیسے بھی نقصان ہوئے نہیں ہوئے وہ اس کو چھوڑ دے. اب اس کو تھوڑے سے پیسے مل گئے، اس کو لگا کہ یہ کوئی کام بھی نہیں کرنا. MBBS کیا، میں نے کوئی اسپیشلائزیشن کی، نہ میرا سرمایہ لگا، نہ میں نے محنت کی، نہ میں نے راتوں کو جاگا، نہ میں نے ڈبل ڈیوٹیز کی، نہ میں 48 گھنٹے جا کے میں نے ایمرجنسیز میں گزارے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر مجھے ایڈیکویٹ ہینڈسم انکم آنا شروع ہو گئی تو ہی ول پروموٹ اٹ. وہ تو چاہے گا کہ میں اس کو آگے کروں. اس کو نہیں فرق پڑتا کہ نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بہت کم ہوتا ہے کہ ایسے بندے کو خود سے احساس ہو جائے کہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں. میرے ناظرین، آپ انتہائی خوبصورت گفتگو ملاحظہ فرما رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر مقصود مہار صاحب چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل حویلی لکھا میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور بڑے کھلے دل کے مالک ہیں. اور میں نے ان سے تھوڑی دیر پہلے ایک کویشچن کیا تھا کہ ایوریج کتنے بچوں کو آپ چیک کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ایوریج ڈیلی جو میں تقریباً 200 سے 250 بچے جو ان کو چیک کرتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ان کی کوئی فی نہیں ہوتی. آپ کے بچے کو کوئی مسئلہ ہے، کس طرح کی کوئی بھی ٹینشن میں ہے، اور آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل جانا چاہیے، بجائے کہ آپ ادھر ادھر اس کو ڈسپینسری کے پاس لے کے جائیں یا چھوٹے موٹے ڈاکٹرز کے پاس لے کے جائیں. بہت کمپیٹنٹ ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، درد دل رکھنے والے انسان ہیں، اور آپ کو وہاں سے چیک اپ کرانا چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ 3 بجے کے بعد ان کو پرسنل طور پہ ملنا چاہتے ہیں تو ربینہ کمپلیکس جو ہے، میڈیکل کمپلیکس جو ہے، وہاں پہ یہ اپنے سبسڈی دیتے ہیں اور وہاں پہ ان کی فی چارج کرتے ہیں، اور انتہائی معمولی سی فی ہے ان کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سر عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ ایک اٹیچڈ ہیں، آپ کو یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ساری جو میڈیسن ہے وہ ہاسپٹل سے نہیں ملتی اور آپ لکھ بھی نہیں سکتے. باہر والے لکھیں گے اس پہ بھی ایشو ہے، فورن میڈیا میں سوشل میڈیا آ جاتا ہے. تو گورنمنٹ سے اس معاملات میں آپ کو کیا شکایات ہیں اور کیا تجاویز دینا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کم از کم اس بات پہ سوچنا چاہیے؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ پرٹیکولرلی ہمارے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں نا، جو یہ پالیسیز بناتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ ڈاکٹرز ہونے چاہیے جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے پلیسی ڈاکٹرز کو بنانی چاہیے. ہاں جی بس ڈاکٹرز کے لیے پلیسی ایک بیوروکریٹ کو نہیں بنانی چاہیے، ایک لائرز کو نہیں بنانی چاہیے، ایک عام بندے کو نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر کا مسئلہ، اس کا دکھ درد، اس کے سارے معاملات ایک ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. جب ڈاکٹر کے لیے پلیسی ڈاکٹرز بنائے گا تو وہ زیادہ بیٹرز ہوں گی، پبلک کے لیے بھی، ڈاکٹرز کے لیے بھی، عام بندے کے لیے. مین چیز جو ہمارا مقصد ہے، جو گورنمنٹ کی مطلب کہ اب ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ایک عام بندے کو میکسیمم ریلیو ملے، ایک اس بیچارے کی تکلیف کم ہو، اس کی بیماری کم ہو. تو وہ صرف تب ہی ممکن ہے جب ہمارے پالیسیز میکر جو ہیں نا وہ ڈاکٹرز ہوں گے.
اور ڈاکٹرز بھی ایسے کہ جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کیسے گراس روٹ لیول پہ جا کے ایریڈیکیٹ کیسے کرنا ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. ادروائز تو یہ مسائل میرا خیال ہے ایک عام بندے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ بیچارہ تو مزید پریشانی میں آ گیا. میرے سر میرا آپ سے آخری سوال ہے. یقیناً بچے والدین سے سیکھتے ہیں، جس طرح کے والدین ہوتے ہیں بچے بھی ویسے ہوتے ہیں. نارملی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچہ جو بولنا شروع کرتا ہے نا، تو اگر آپ اس کے ساتھ سامنے پنجابی بولتے رہتے تو وہ پنجابی بولے گا، پشتو بولتے ہیں تو وہ پشتو بولے گا، گالیاں بچے کے سامنے نکالی جا رہی ہیں، وہ جب اپنی زبان کھولے گا وہ گالیاں دے گا. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ والدین تب بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں یہ گالی دے رہا ہے یا فلاں ایسا کو کہہ رہا ہے. پہلی بات یہ کہ بچے کے ساتھ والدین کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے جو بچے کے بہن بھائی ہیں. اور چونکہ یہ جو بچے کو ابھی سے عادتیں پڑ گئی یا جیسی زبان اس نے کھول لی یا جیسا بولنا شروع کر دے، یہ پوری آنے والی لائف پہ ایک کرے گا. تو بچے کے ساتھ جو ماحول ہے سارا، جس میں والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، عزیز رشتہ دار بھی ہیں، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، ان کا بہیو بچے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ ویری نائس. اس میں نا دو چیزیں ہیں. پہلی بات، جو میں ہر بندے کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. میں لینگویج کو نہیں سمجھتا کہ لینگویج پنجابی ہو، اردو ہو، انگلش ہو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آپ پنجابی بھی بول سکتے ہیں، آپ انگلش بھی بول سکتے ہیں، آپ اردو بھی بول سکتے ہیں. کردار کی بات کر رہا ہوں. ہاں، تو اس چیز پہ آتے ہیں. اصل چیز ہے کہ آپ نے بچے کی مورل ڈیولپمنٹ کیسے کرنی. ہاں ویل ڈن. تو ڈیفینیٹلی وہ سنتا کیا ہے، دیکھتا کیا ہے، اور اس کو اس نے اوبے کرنا ہے. بالکل ایسا ہے. تو ہمیں ایک بہت ہی ہم اس چیز کو لائٹ لے لیتے ہیں کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، میں گھر میں جیسے مرضی رہوں، میرا گھر ہے. اور بڑی یہ حساس عمر ہے بچے کی، اس نے میں بڑا ہو کے کاپی کرنا ہے. ہاں جی، بلکہ بڑا ہو کے نہیں، وہ فوراً کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے. جب بھی وہ اپنے وہ آتا ہے اس ایج کے اندر، تو وہ آپ کو کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ نے اپنے الفاظ کا، اپنے کردار کا اور اپنے ڈسپلن کا ایک بہت اچھا جو ہے نا امپلیکیشن کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میرا جو بچہ ہے گھر میں آ گیا ہے تو میں بالکل لاپرواہ ہو جاؤں. آپ نے ان باتوں میں بہت خیال رکھنا ہے. آپ کا رویہ آپ کے فیملی ممبرز کے ساتھ، اور اپنے بچوں کے سامنے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ باہر آیا نوکری کی کسی نے اور وہ پاپا سے ملنے آئے تو پاپا نہیں ملنا چاہتے تو بچے کو کہہ دے جا کے بیٹا باہر بتائیں کہ پاپا گھر میں نہیں ہے. بالکل غلط. اب یہ میسج ایک بچے کو ہی دیا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، غلط بیانی کی جا سکتی ہے، اور وہ بچہ بڑا ہو کے کاپی کرتا ہے. ڈیفینیٹلی بچے کے لیے جو والدین ہوتے ہیں ایک ماڈل ہوتے ہیں، بہن بھائی اس کے لیے ایک ماڈل ہوتے ہیں. تو اس کو کبھی بھی انکرج نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ دھوکا دیتا ہے، اگر وہ غلط بیانی کرتا ہے تو اس کو فوراً ڈانٹنا چاہیے. بلکہ چھوٹے لیول سے آپ نے ان کو سمجھانا ہے، ان کے سامنے آپ نے یہ کریکٹرز کرنے ہیں، کریکٹرز کر کے ان کو دکھانے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھو اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے. ڈیویلپ کریں اپنے اندر، کوئی پلے کریں. آپ بچے یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. ہم اس کو نا بالکل ہی نظر انداز کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم انسانی مخلوق ہے نا، جو بقیہ جو مخلوق ہے وہ صرف پالتے ہیں اپنے بچوں کو. ہاں جی، لیکن انسان اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے. ہاں جی، ہم نے اس کو مس انڈرسٹینڈ اس طرح سے کر لیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم بچے کے لیے جائیداد بنا جائیں گے، اس کے لیے پراپرٹی بنا جائیں گے، اس کے لیے بہت سارا پیسہ کما جائیں گے، تو یہ ہم نے اس کو مطلب بہت اچھا فیوچر دے دیا. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. وہ جو اس کی قسمت ہوگی وہ خود بنا لے گا. وہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ مل جائے گا. آپ نے اس کو کیا سکھانا ہے؟ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اس دوڑ میں آپ نے اپنے بچے کو ہی نظر انداز کر دیں. میرے ناظرین، آپ کتنی خوبصورت گفتگو سن رہے ہیں نا، کہ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ اتنی جائیداد بنا لیں، اتنا بینک بیلنس دے کے جائیں، اتنی گاڑیاں چھوڑ کے جائیں، اتنی پراپرٹی چھوڑ کے جائیں. ہم یہاں پہ 7 نسلوں کا بندوبست کرنے نہیں آئے. آپ کوشش کریں آپ کے ساتھ نسل اٹیچ ہے اس کو ایک اچھا انسان بنائیں، اس کی اچھی تربیت کریں، اس کو سچ بولنے کی ترغیب دیں، ان کو لوگوں کے سامنے دھوکہ دہی سے بچائیں. اور اگر آپ اپنے بچے کو معاشرے کے لیے، کمیونٹی کے لیے، سوسائٹی کے لیے اچھا بنا کے چلے گئے، یہ آپ کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ ہے. سر، آپ کی محبت کا، آپ کے ٹائم دینے کا، وقت دینے کا میں انتہائی مشکور ہوں. مجھے پتا ہے اگر آپ اس دوران کلینک پہ بیٹھتے آپ اپنے بہت سے پیشنٹ چیک کر سکتے تھے، آپ پیسہ بنا سکتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ وقت آپ کا صدقہ جاریہ ہے، بہت سے لوگوں کے کام آئے گا، بہت سی مسکنسیپشن کلیئر ہو گئی ہیں. اور پیارے ناظرین، میں آپ کے سامنے دوبارہ پھر یہ کنکلوژن کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ڈاکٹر مقصود محاذ صاحب چائلڈ اسپیشلسٹ یہ فرما رہے تھے کہ کسی بھی صورت میں پہلے 6 ماہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے، پہلے 6 ماہ ماں کے دودھ کے علاوہ سے کوئی اور ڈائٹ نہ دی جائے. ساری کی ساری چیزیں نقصان دہ ہیں. اس میں شہد لے لیں، اس میں کوئی اور گھر کے فارمولے لے لیں، اس میں کوئی سیریلیک لے لیں، اس میں باہر کا کوئی دودھ لے لیں، یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہیں. بچے کو چائے فیڈر میں نہ پلائی جائے.
اور پلاسٹک والا فیڈر استعمال نہ کیا جائے، شیشے والے فیڈر رکھے اور وہ بھی بوائلڈ پانی میں بار بار اس کو مطلب دھو کے، اور وہ اس کا ڈھکنا نہیں اتارنا ورنہ مکھیاں وغیرہ اندر چلی جاتی ہے، اس سے بچے آپ کے بیمار رہتے ہیں۔ اور اگر کسی صورت کو ایسا بچہ ہے جس کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہے اور اس کے لیے ماں کا دودھ دستیاب نہیں ہے، تو پھر بھی اگر دودھ دینا بھی ہے تو وہ بھی کسی عورت کا دودھ ہونا چاہیے، پھر بھی آپ نے کسی اور چیز کا دودھ نہیں دینا۔ ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ جو ٹھنڈا پانی یہ بہت نقصان دہ ہے، اس کو گرمیوں میں بھی نہیں پینا چاہیے، زیادہ یہ کہ آپ کو تازہ پانی پی لینا چاہیے، لیکن ٹھنڈا پانی سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور آج کل آپ کو نہار منہ گرم پانی کا مشورہ دیا جا رہا ہے، آپ گھر میں جو بوڑھے والدین ہیں ان کو بھی گرم پانی پینا چاہیے، بچوں کو بھی آپ گرم پانی پلا سکتے ہیں تھوڑی سی مقدار میں جتنا وہ پینا چاہیں، ٹھنڈے پانی سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈاکٹرز کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر بھی انسان ہے، وہ بھی مجبور ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے پیشنٹ کو فوراً ریفر کرنا چاہتا ہے سہیوال کے لیے یا لاہور کے لیے، لیکن اسے پتہ ہے میرے پاس یہاں پہ سورسز کم ہیں، اور اللہ نہ کرے اس کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کل کو میرے پہ آ جائے گا، اور لوگوں کا جو ہاتھ میری گریبان تک پہنچے گا، لوگ تشدد پترائیں گے۔ کوئی بھی ڈاکٹر نہیں چاہتا کہ ان کا جو پیشنٹ ہے وہ ایکسپائر ہو جائے، لیکن آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس میں ڈاکٹر جو ہے پوری کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر آپ کو زندگی نہیں دے سکتا، تو ان کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کو اپنے بچے کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہونا چاہیے، ان کے سامنے کوئی غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ان کے سامنے گالیاں نہیں دینی چاہیے، اور ان کے سامنے یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے بہت بڑی جائیداد اور پراپرٹی چھوڑ کے جانے کے بجائے آپ اپنے بچے کو بینیفیشل بنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ اس کے بارے میں ساری کی ساری غلط فہمیاں ہیں، وہ ضرور لگانے چاہیے، زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جس نے حفاظتی ٹیکے بچے کو لگ گئے وہ ایسے ہے جس کے پاس ٹوٹل سارا اسلحہ ہے، اور وہ بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، اگر دشمن اٹیک کرتا ہے تو فوراً وہ چلا دے گا اور اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اور جو حفاظتی ٹیکے نہیں لگواتے، اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، دشمن اٹیک کرے گا تو پہلے اسلام آباد سے وہ لینے جائے گا، اس دوران اس کی زندگی کو رسک ہے، خطرات ہیں، تو بچوں کو حفاظتی ٹیکے ضرور لگانے چاہیے۔ میری دعا ہے اللہ کرے آپ کا آنگن مہکتا رہے، آپ کے گھر میں بچوں کے کہکے گونجتے رہیں، اور کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں بچے نہ ہوں، یا کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں بچے بیمار ہو۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں دیکھتے ہیں، آپ ہمیں انکریج کرتے ہیں، آپ ہمیں شیئر کرتے ہیں، اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجیے گا، یہ آپ کے لیے بڑا ہی مفید ہے۔ اور میں ونس اگین سر ڈاکٹر مقصود صاحب کا انتہائی مشکور ہوں۔ سر اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے والدین کو، آپ کے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ حافظ ناظرین، بہت شکریہ۔